السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ مختصر سے وقت کے لیے ہماری ویڈیو ہوتی ہے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت عنایت کی ہے کہ جس طرح گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کو یعنی اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی فضیلت اس امت کو کیوں دی گئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے، اس نظام کو غالب کرنے کے لیے اس قدر جد و جہد کرو، کوشش کرو جس طرح کہ جد و جہد کرنے کا اور کوشش کرنے کا حق ہے۔ کیوں کریں؟ یہ اللہ نے آگے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خود اس امت میں پیدا ہوئے یا ہم نے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ نے ہمیں چن کر اس امت میں داخل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انتخاب اور چناؤ کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے وہ اختیار کا لفظ استعمال کیا اللہ نے چناؤ کے لیے، سلیکشن کے لیے، انتخاب کے لیے۔ اختیار کہتے ہیں کسی چیز کو پسند کرنا کسی اچھے کام کے لیے، جس طرح مسجد کے لیے ایک ٹائل کو پسند کرنا کہ جی فلاں ٹائل ہم نے مسجد میں لگانی ہے، قالین کو پسند کرنا مسجد کے لیے کہ قالین کا انتخاب کیا گیا ہے مسجد جیسے اچھے کام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو وحی کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، انتخاب کر دیا ہے آپ کا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب وحی جیسے بہترین کام کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں لفظ اختیار استعمال کیا ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے استعفاء کا۔ استعفاء کا لفظ خالص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی خالص چیز کی تلاش کے لیے عربی میں استعفاء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے بازار میں خالص دودھ کی تلاش کرنا، کسی خالص چیز کی تلاش کرنا، اس کے لیے لفظ استعفاء استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العزت فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں وحی اور نبوت کے لیے۔ گویا چونکہ فرشتے بھی خالص ہیں اور انبیاء بھی خالص ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگیوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے وہاں ان کے لیے استعفاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ دوسرا لفظ ہے انتخاب اور چناؤ کے لیے۔ اور تیسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اجتباء کا۔ کسی خاص کام کے لیے کسی کو چن لینا، یہ اجتباء کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ آئے ہوں، وہاں ڈرائیور بھی ہو، وہاں پلمبر بھی، الیکٹریشن بھی اور درزی بھی ہو، لیکن مجھے چونکہ ڈرائیور چاہیے اس لیے میں باقیوں کو چھوڑ کر ڈرائیور کو چن لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ اللہ جل جلالہ نے اجتباء کا لفظ نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور پھر اس امت کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اسے نبوت کے لیے پسند فرماتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو اجتباء کا لفظ وہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور امت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن استعفاء کا لفظ صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ انبیاء کے لیے اور فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ امت کے لیے استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ انبیاء بھی خالص ہیں اور فرشتے بھی خالص ہیں، لیکن عام لوگ تو خالص نہیں ہو سکتے، ان میں گناہ گار بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اس لیے لفظ استعفاء کا لفظ وہ امت کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ انبیاء اور فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن اجتباء کا لفظ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور امت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جس طرح کہ اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے نبوت کے لیے پسند کرتے ہیں، یہاں لفظ اجتباء وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہاں یہ لفظ عام امت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے پوری قوت کے ساتھ جد و جہد کرو، یہاں تک کہ اسی جد و جہد میں تم مر جاؤ، اور اس کے لیے قربانی کرتے کرتے مر جاؤ۔ کیوں قربانی کریں یا اللہ؟ اس لیے هُوَ اجْتَبَاكُمْ کہ میں نے آپ کو چنا ہی اس امت میں اس لیے ہے کہ تم میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اور ان کے منشور کو غالب کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرو گے۔ سو ہماری جو فضیلت ہے اس امت کی وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے غلبے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلبے کی کوشش کرنا صرف علماء کا کام ہے یا صرف نیکوکار لوگوں کا کام ہے؟ برے لوگ یہ کام نہ کریں، بد اعمال یہ کام نہ کریں؟ کیا یعنی یہ جو اجتباء کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ساری امت شامل ہے یا صرف نیک لوگ اور علماء اور قراء شامل ہیں؟ اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔